اسی طرح امام رضا کا لقب نام علی ہے مگر لقب رضا. راضی برضا، قضا و قدر پہ راضی، اللہ کے حکم پر اور اس حکم پر عمل اور طریقہ کار پر راضی. صادق، سب صادق ہیں، مگر ایک ایسا دور آیا کہ مالکی، شافعی، حنبلی، جتنے بھی مسالک آج ہیں، اشعری، معتزلی، جتنے بھی مسالک آج نام نہیں لیے جاتے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، علم کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، اور ہر گھر میں مدرسہ بنا ہوا ہے. اور پھر ایک نظریے پر پورے شہر میں بیٹھے ہوئے فقہا اور علماء ایک اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرتے ہیں، تحقیقی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی اس مسئلے پر ہماری تحقیق یہ ہے. اور پھر طالب علم آپس میں بات کرتے ہیں، قالا فلاں، میں نام نہیں لے رہا، قالا فلاں، فلاں کا یہ جواب ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے، اور اس کے درمیان آواز آتی ہے قال الصادق، اور صادق کا یہ نظریہ ہے. ان سارے اقوال میں جب امام کا نظریہ سامنے آتا ہے تو لوگ تسلی کر لیتے ہیں کہ یہی نظریہ سچا ہے. ایک شخص نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آج میں ان کے درس میں گیا تھا اور آپ بھی ان کے شاگرد ہیں، وہ عجیب انداز سے بات کر رہے تھے اور ہر بات میں کہتے تھے قال رسول اللہ، جبکہ وہ رسول اللہ کے زمانے کے تو ہے نہیں. انہیں کہنا چاہیے قال فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے کہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے رسول اللہ سے سنا. تو امام اعظم ابو حنیفہ الجھ کر ناراض ہو کر کہنے لگے خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ سوچو، وہ یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایسے گھرانے سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں. عزیزان گرامی، یوں تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ متکبروں کو اچھا نہیں سمجھتا. الکبر و ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جس نے تکبر اختیار کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا. خبردار غرور نہ کرو. بڑی گاڑی آ جانے کے بعد چال نہ بدلو، مہنگے گھر میں رہنے کے بعد اپنی پیشانی پہ بل لانا بند کرو. زمین پر اکڑ کے چلنے سے زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتے. یہ میرے مولا علی کے جملے ہیں. جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اتنے کمزور، ناتوان، لاغر، مجبور، ایک چیوٹی تمہارا دم نکال دے، ایک مچھر تمہیں مار ڈالے، اور ابھی جس چیز نے مارا ہے لوگوں کو، اس سے زیادہ اور کیا مجبوری ہے ہماری، اور اس سے زیادہ اور کمزوری کی اور دلیل کیا چاہیے کہ میرے انگلی کے پورے پر لاکھوں وہ آ جائیں گے وہ کورونا وائرس، اتنا نظر بھی نہ آئے آنکھوں سے، اتنا ناتوان، نحیف، کمزور ایک جانور، وہ بڑے بڑے لوگوں کو مار رہا ہے. پوری دنیا کو اس نے معطل کر دیا. تو انسان کی کمزوری کا اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا لاغر ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا مجبور ہے. کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس، یہی تو اس کا کرشمہ ہے. انتہائی کمزور کو انتہائی طاقتور بنانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے چاند سورج تمہارے حوالے کر دیا. جو خود اپنے حوالے نہیں ہے، ساری دنیا اس کے حوالے ہے. جی یہ اللہ کا کام دیکھیے. اور بندوں، میرے کم سن ساتھیوں، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے. جی بندوں کے کام تمام ہو کے نہیں دیتے. جی وہ سب سے پہلا مائک جو ایجاد ہوا تھا وہ آج کسی میوزیم میں ہوگا، اور جدید ترین جو مائک ہے وہ کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ وہ کہاں سے کہاں کا سفر اس نے کیا. وہ پہلا کہاں ہے اور آج والا کہاں ہے. پہلے والے کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. جی مرزا اسد اللہ غالب نے جب پہلا کلام کہا تھا
تو کیا آخری کلام اسی جیسا ہے؟ تدریجن کمال پر پہنچے نا غالب. خود میرا نیس علیہ رحمہ جو ان کا پہلا مرثیہ ہے اور جو ان کا آخری مرثیہ دونوں رکھ کے دیکھ لیجیے، دونوں مرثیے بتا رہے ہیں کہ کمال کو تدریجن ترقی ملتی ہے، آہستہ آہستہ کمال پہ جاتا ہے. خود میں نے جو پہلی تقریر کی تھی 7-8 سال کی عمر میں، وہ اس کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے. آج بہرحال ناکام خطیب نہیں ہے. تو یہ تدریجن کمال پر انسان جاتا ہے، اور انسان فن کا حصہ ہے کہ انسان بتدریج کمال پر پہنچے. ایسا ہی ہے نا. صادقین نے پہلی جو پینٹنگ، پہلی جو انہوں نے ڈرائنگ وہ بنائی، تصویر بنائی، وہ جو نقاشی کی، وہ اور آخری کیا برابر ہے؟ تو کمال آہستہ آہستہ انسان کو نصیب ہوتا ہے. یعنی جب بندے بناتے ہیں، جب بندے کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمال پر پہنچتے ہیں، اور جب اللہ بناتا ہے تو پہلے مرحلے بھی باکمال بناتا ہے. جنہوں نے اپنے بنانے کی خواہش کی وہ چوتھے نمبر پہ وہ کمال تک پہنچ ہی گئے، اور جنہوں نے اللہ کا بنایا ہوا مانا وہ پہلے نمبر پہ مان لیتے ہیں. لہذا جس دروازے پر میں، اور پہلے تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے میری بات سے، جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. اسکول چینج نہیں کریں گے. 2-4-5 بچے ملے ہیں مجھے جو قادیانی ہو گئے ہیں. جی آپ پہلے کہتے تھے نا کہ کوئی شیعہ نہیں ملتا جو غیر شیعہ ہو جائے. ایک آفت ہے اس وقت، اور وہ آفت دعا کریں کہ وہ ہم سے دور رہے، اور اسے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے جی آفت یعنی ایک بیکٹیریا، ایک جراثیم، ایک بیماری، اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس بیماری میں، عقیدے کی بیماری میں، وہی مبتلا ہوتے ہیں جو شفا خانہ حسینی میں نہیں آتے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو ضرور لایا کریں. یہ باتیں کریں گے، شرارت بھی کریں گے. ظاہر ہے جب ان کی جوتیوں میں ہمارے پیر نہیں آتے تو ان کی عقل ہماری عقل میں، ہماری عقل ان کی عقل میں کیسے آئے گی؟ تو یہ تو بچے ہیں نا، ان کا تو کام ہی فطرتاً یہ کھیل کود کے لیے بنائے گئے، ان کا کام کھیلنا ہے. لہٰذا باہر کے ممالک میں شبر بھائی سے یہاں کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بڑا ہال اگر کچھ اس سے کم بچوں کے لیے بھی اس ادارے میں بننا چاہیے. جب وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تو وہاں بچیوں اور بچوں کے لیے، دیکھیے بھائی کتنا سمجھدار ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ باہر کے ممالک میں آپ جائیں، آپ سب تجربہ رکھتے ہیں، وہاں ہر امام بارگاہ میں ایک روم بنایا ہوا ہے، ایک بڑا ہال بنایا ہوا ہے جس میں ان کے کھیلنے کی چیزیں ہیں، جس میں ان کی تفریح کی چیزیں ہیں. اب وہ آپ کھیلنے کی چیزیں اسلامی رکھ دیجیے، اسلامی چیزیں رکھ دیجیے، اور جس سے وہ کھیل میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کھیل رہے ہیں، جبکہ سازش کر دیجیے ان کے ساتھ. تو وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کھیل رہے ہیں، مگر آپ کھیل میں کچھ سکھا دیجیے گا انہیں. توجہ ہے نا؟ تو بحث اور گفتگو یہ ہے کہ اسکول نہیں بدلیں گے، ہمارا اسکول اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے. اور یاد رہے اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. اور جہاں بھی آپ کو قادیانیت کا وائرس شیعوں میں آتا ہوا نظر آئے، اور کچھ سنی بھی ہوئے ہیں میرے بھائی، سنی ہماری جان ہے، مگر وہ شیعہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو اچھا چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے. سنی ہماری جان ہے بھائی. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بھائی نہیں بولو انہیں، جان بولو، یہ ہماری جان ہے. جی ویسے ہی ہم تو بچپن سے، وہ جب اذان 8 منٹ پہلے ہوتی تھی تو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں بچیوں سے کہ دوپٹہ سر پہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہوتی ہے. تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیا جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہی مومنین ہمیں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے کہ سنیوں کو بڑا بھائی بولو. تو یہ اہل سنت ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے گھر والوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف کو بھی بڑے بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینکا تھا.
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جی سب نے بولنا، مل کے بولنا، دل نے دروازے کھولا مائی، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ گلاس گلاس در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور جو حسن اس محفل میں میں عرض کر رہا تھا کہ جو اسکول چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، چاہے وہ 1-2% ہی صحیح، وہ اسکول چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اسکول میں پڑھائی نہیں تھا، اور یہ ایک بیکٹیریا ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اس سے شفا کا بہترین ذریعہ ہے محفل اور مجلس میں شرکت۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ اللہ بہترین ذریعہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیے۔ ہمیں بھی کوئی لے کے جاتا تھا، آج اگر ہم مجلس میں محفل میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے بڑوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ روایات کا پابند بنائیں، میں عارضانہ عاجزانہ بات کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں دے رہا، میرا مقام بھی نہیں ہے۔ روایات کا پابند بنائیں گے، سنتی طریقوں پہ۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے، یہ جملے اب سننے کو نہیں مل رہے۔ پہلے کے بڑے بوڑھے بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں ہمارے ایسا نہیں ہوتا، اب یہ جملے سننے کو نہیں مل رہے کہ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ٹوکنے والے گھبرائے گھبرائے سے ہیں۔ خاندان کا بڑا ڈرا ڈرا سا ہے، ابا جان بچوں سے ذرا دبے دبے سے، وہ کوئی بات کرنے کو اس لیے سوچتے ہیں کہ کیا معلوم کہ جواب کیسا تڑاک سا آئے گا۔ ہمارے بڑے ٹوکتے تھے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، مسائب میں بھی اور عزاداری میں بھی اور محفلوں میں بھی۔ ہماری روایت یہ نہیں ہے۔ روایات والے لوگ ثقافت اور کسے کہتے ہیں؟ ثقافت لباسوں سے ظاہر بہرحال ہوتی ہے، لیکن ثقافت در حقیقت روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ تشیع کی ثقافت کیا ہے؟ جی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ثقافت کیا ہے؟ ثقافت بنائی جاتی ہے، محفوظ رکھی جاتی ہے۔ جی یہ دوبارہ پلٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا ہماری دادی جب محرم میں عزاخانہ سجاتی تھی تو وہ جو بانس جس کے اوپر علم کا پھریرا چڑھایا جاتا ہے اسے وہ پاک پانی سے اس بانس کو دھوتی تھی۔ تو جی ایام عادت والی بچیاں عزاخانے میں نہیں جاتی تھی، فلاں کام ہمارے یہاں نہیں ہوتا تھا۔ روایات کی طرف آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں عزاداری کو روایتی انداز سے منعقد کرو۔ علم لگے گا بھائی، تابوت بنے گا،
ذوالجناح سجایا جائے گا. ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا, چاندنی بچھائی جائے گی, تبرک میں یہ کھلایا جائے گا, بانی مجلس جوتیوں میں کھڑا ہوگا. مجھے تو تعجب ہے ان نئے پیسے والے عزاداروں سے کہ وہ نوکروں سے دیگ بنواتے ہیں, نوکروں سے فرش بچھواتے ہیں, نوکروں سے مجلس کا انتظام کرواتے ہیں اور خود ان پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں. نوکر بڑا سیانہ ہے, تنخواہ بھی لے گا, حسین سے شاباش بھی لے گا.